اسٹیج پر رونق افروز مقدس علماء اعظام و اساتذہ کرام و جملہ سامعین بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب لاتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب لاتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اپنی جواب دیتے ہیں۔ پڑھنے بابا سے بلند مولا وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ، فجوہر الحسن فی غیر منقسم۔ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علامہ خان اظہری علیہ رضوان ارشاد فرماتے ہیں، شہنشاہ شہیداں ہو انوکھی شان والے ہو، شہنشاہ شہیداں ہو انوکھی شان والے ہو، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے۔ اور استاذ الکریم حضرت العلام علامہ مولانا مفتی شہزاد عالم مصباح صاحب قبلہ حفظہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ سر کٹ گیا ہے پھر بھی تلاوت زباں پہ ہے، سر کٹ گیا ہے پھر بھی تلاوت زباں پہ ہے، مرتا نہیں شہید دکھایا حسین نے، مرتا نہیں شہید دکھایا حسین نے۔ حضرات گرامی وقار، آج میری تقریر کا عنوان قرآن پاک کی عملی تفسیر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت علی کے لخت جگر، ہم سب کے دلبر، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو قرآن کی کتنی آیتوں کی تفسیر بن گئی، کتنی آیتوں کی تشریح بن گئی، جن کے کردار نے قرآن کی آیتوں کے مطالب و مفاہیم سمجھا دیے۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ فرمایا کہ ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں آزمائیں گے۔ کن چیزوں کے ساتھ؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر کے ساتھ، وَالْجُوعِ اور بھوک کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور مالوں کی کمی کے ساتھ، اور جانوں کی کمی کے ساتھ، اور پھلوں کی کمی کے ساتھ۔ کتنے امتحان، ڈر اور خوف کا امتحان، بھوک کا امتحان، مالوں کی کمی کا امتحان، جانوں کی کمی کا امتحان، پھلوں کی کمی کا امتحان۔ حضرات محترم، اب آپ اپنے ذہن کو حاضر کیجئے اور ذرا غور و فکر کیجئے کہ کائنات کا ایسا کون سا واقعہ ہے جس میں یہ تمام امتحانات جمع کر دیے گئے تھے۔ مختلف لوگوں پر مختلف امتحانات آتے ہیں، کہیں خوف کا امتحان آتا ہے، کہیں بھوک کا امتحان آتا ہے، کہیں مالوں کی کمی کا امتحان آتا ہے، کہیں جانوں کی کمی کا امتحان آتا ہے۔ لیکن میدان کربلا وہ تھی کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندے کو، اپنے مقبول بندے کو، اپنے نبی کے بیٹے کو، اپنے نبی کے نواسے کو، یعنی امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب میدان کربلا میں آزمایا ہے تو تمام کے تمام امتحانات جمع فرما دیا ہے۔ وہاں پر ڈر بھی ہے، وہاں پر خوف بھی ہے، وہاں پر بھوک بھی ہے، وہاں پر جانوں کا خطرہ بھی ہے، وہاں پر اولادوں کا چلے جانا بھی ہے، وہاں پر شہادت بھی ہے، وہاں پر اولادوں کا شہید ہو جانا بھی ہے، وہاں پر چھوٹے بچوں کے گلے پر تیر کا چلا دیا جانا بھی ہے، وہاں پر پیاس بھی ہے، سامنے نہر فرات رواں ہے مگر پینے کے لیے پانی کا ایک قطرہ میسر نہیں ہے، دشمنوں کا لشکر جرار بھی ہے، سامنے ان کا ڈر اور خوف نظر آ رہا ہے۔ گویا کہ سارے کے سارے امتحانات جمع کر دیے گئے ہیں۔ اور قربان جائیے امام حسین کی ذات پر، ایسے عالم میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آیت کے اس ٹکڑے پر کما حقہ عمل کر کے بتا دیا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا
اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، بشارت دے دو صبر والوں کو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب انہیں کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو ان کی زبانوں پر جاری ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو ہیں اللہ کے لیے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ تبھی تو کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ جائے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت، خاندان اہل بیت۔ اور حضرات محترم، اس قدر پریشانی اٹھانے کے بعد، اس قدر مشقتیں برداشت کرنے کے بعد، اس قدر تکالیف سہنے کے بعد، اس قدر مصیبت و آلام سے دوچار ہونے کے بعد جب زبان پر لفظ شکوہ نہیں آیا، ناشکری کے کلمات جاری نہیں ہوئے، تو اللہ رب العزت اس قدر رحمت کی برسات فرماتا ہے۔ قرآن کریم کے زبانی سنیے، قرآن فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کے طرف سے صلوات نازل ہوتے ہیں، رحمتیں اترتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ گویا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا وہ ہستیاں ہیں جن پر اللہ کے درود نازل ہوتے ہیں، جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ لوگ امت کے لیے نہ صرف مہتدی بنے بلکہ قیامت تک کے لیے ہادی اور پیشوا بن گئے۔ اور سنیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کی عملی تفسیر کیسے کر کے دکھائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق قرآن ارشاد فرماتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ کفار پر سخت ہیں، آپس میں نرم ہیں، تم انہیں رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں دیکھو گے کہ وہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کر رہے ہیں۔ امام حسین کا معاملہ کیا تھا کہ جو لوگ اپنے تھے، جو مطیع تھے، جو فرما بردار تھے، جو اسلام کا علم اٹھانے والے تھے، جو دین کے لیے کھڑے ہونے والے تھے، امام حسین ہمیشہ ان کے ساتھ رہے، ہمیشہ ان کے ساتھ دیتے رہے۔ مگر جو لوگ دین کے مخالف تھے، جب سامنے وہ لوگ آئے جو نظام کو پلٹ دینا چاہتے تھے، جب وہ لوگ آئے جو نماز کو ضائع کرنے والے تھے، جب وہ لوگ آئے جو شراب کو عام کرنے والے تھے، جب وہ لوگ آئے جو ملک میں حرام کو عام کرنے والے تھے، جب وہ لوگ آئے جو ملک کا ماحول پراگندہ کرنے والے تھے، تو امام حسین کا البغض فی اللہ زندہ ہو گیا۔ امام حسین کا اللہ کے لیے برائی سے نفرت کرنا، برائی کو ناپسند کرنا اور برائی کے خلاف کھڑے ہونا بیدار ہو گیا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر جو اپنی کارکردگی پیش کی وہ زمانے پر مخفی نہیں ہے کہ آپ نے سر دینا تو گوارا کیا مگر ہاتھ دینا گوارا نہیں کیا، آپ نے تو سر کٹا لیا مگر سر جھکایا نہیں۔ آگے قرآن فرماتا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ تم انہیں دیکھو گے رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں۔ اب میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسا سجدہ کیا کیا کسی نے ویسا سجدہ کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کی زمین پر جیسا سجدہ کیا آج تک ویسا سجدہ ہوا ہی نہیں۔ آپ دیکھیں نا سجدے کی حالت میں سر تن سے جدا ہو گیا ہے، اور جب وہی سر نیزوں پر بلند ہوا ہے تو وہی سر اقدس سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ تبھی تو شاعر نے کہا کہ سر کٹ گیا ہے پھر بھی تلاوت زباں پہ ہے، سر کٹ گیا ہے پھر بھی تلاوت زباں پہ ہے، مرتا نہیں شہید۔ حضرات محترم، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کی عملی تفسیر بن کر آئے، اور آپ نے جو پوری زندگی اور بطور خاص کربلا کے میدان میں جو استقامت دکھائی وہ بھی قرآن سے واضح ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، محبوب تم فرماؤ کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ حضرات محترم،
اللہ کے لیے نماز کیسی ہوتی ہے امام حسین نے بتا دیا، قربانی اللہ کے لیے کیسی ہوتی ہے کربلا کے میدان میں 72 نفوس قدسیہ کو قربان کر کے بتا دیا، اور زندگی اللہ کے لیے کیسی ہوتی ہے امام حسین نے گزار کر بتا دیا، اور موت اللہ کے لیے کیسی ہوتی ہے امام حسین نے کربلا کے میدان میں یہ بھی بتا دیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا اور ان کی نسل پاک پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے، کروڑہا سلامت نازل فرمائے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے، دولت عشق نبی سینے میں سجائے رکھنا، یہ ہیرا ہے اسے لٹیروں سے بچائے رکھنا، آج جاہل بھی عالم کا لبادہ اڑھے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا۔ استغفر اللہ رب